السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، الہی آمین۔ یہ آج کا جو ٹاپک ہے گھریلو پریشانیوں سے نجات، تو انشاءاللہ گھریلو پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کی کچھ دعائیں میں شیئر کروں گی کہ کس طرح ہم اپنے خاندانی زندگی اور معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ لیکن کوشش اپنی جگہ، لیکن کوشش اس وقت فائدہ مند ہوتی ہے جب انسان اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کی ویلیو اس وقت کرتے ہیں جب وہ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرنا افضل عبادت ہے، یعنی انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے دل کا حال سناتا ہے، تو دراصل وہ عبادت میں ہی ہوتا ہے، افضل عبادت میں ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے، دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کثرت سے کیجیے، اور تعریفی کلمات بے شمار ہیں، جیسا کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، بار بار اس کو کہیں، پھر کثرت سے درود شریف جتنی بار آپ کہنا چاہیں کہیں، پھر اس کے بعد اپنی حاجات، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھے، تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ پھر اس کے بعد جہاں تک گھریلو پریشانیوں کا تعلق ہے، تو یہ گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، پریشانی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات گھر میں کسی کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی جھگڑالو ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اونچا بولتا ہے، بعض شکی مزاج ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے پورا نہیں کرتے، تو یہ تمام چیزیں نہ صرف اس انسان کے لیے وبال، بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی اذیت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو بعض اوقات اس شخص کو سمجھانے میں بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کوئی اسے فرق نہیں پڑتا، تو صحابہ اکرام کا اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے، دعائیں کرتے۔ تو اگر گھر میں کوئی پریشانی ہے تو اللہ سے زیادہ دعائیں کریں، اس سے دعائیں مانگیں، اور اس شخص کے لیے بھی دعا کریں اور اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں۔ جہاں تک لڑائی جھگڑے کا تعلق ہے تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، وعدہ خلافی، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور نمبر 4، جھگڑا کرے تو گالی پہ اتر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے پھر محبت نہیں کرتے۔ اس کے اپوزٹ جا کر دیکھیں تو مومن کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خاندانی زندگیوں کو خوبصورت بنایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے کہ کیسے ان کے گھر کا ماحول اتنا خوبصورت تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے کہاں؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں پر ہمیں امید نہیں رکھنی۔ تو اب ہم تھوڑی سی دعائیں دیکھتے ہیں۔ گھریلو پریشانیوں سے نجات کی دعائیں۔ گھریلو پریشانیوں پر سب سے پہلے تو صبر کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے اللہ المستعان اللہم صبر وعلی اللہ توکلان، اللہ ہی مددگار ہے، اے اللہ صبر عطا فرما اور اللہ پر ہی میرا توکل ہے۔ پریشانیوں میں پڑھنے کی دعا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھ لیا کرو؟ وہ کلمات یہ ہیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ پھر اس کے بعد ہے گھریلو کام کاج کی تھکاوٹ کا علاج۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی پیسنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، پھر انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، اس لیے وہ بھی ان میں سے ایک خادم کی درخواست لے کر حاضر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ
تو پھر کیا کہو، اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ کہیں۔ سبحان اللہ کیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، پس بے شک یہ عمل تم دونوں کے لیے اس سے بہتر جو تم دونوں نے مانگا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہے مکان کی اگر تنگی ہے، گھر نہیں ہے یا گھر چھوٹا ہے تو اس کو دور کرنے کی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے لیے میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد گھریلو معاملات کی اصلاح کی دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ تو یہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو کچھ دعائیں پھر شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔